بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ 2-3 فٹ بال 100-125 بچوں کے لیے قطعی ناکافی تھے، مگر سب بچے فٹ بال کھیلنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ وہ آزادی کے اس مختصر سے وقفے میں دوڑ بھاگ کر لیتے تھے، ہنستے تھے اور چیختے چلاتے تھے، باتیں کرتے تھے اور مار پیٹ کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ دن بھر کے تجربات شیئر کرتے تھے اور ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ وہ مستقبل کے لیے کیا عزائم رکھتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے بھی تھے جو اس وقت بھی خاموش اور الگ تھلگ کھڑے رہتے تھے، اداس اور مایوس۔ میرے کمرے میں اور دری پر بیٹھنے کے باوجود وہ لڑکا چپکے روتا رہتا، آنسو اس کی آنکھوں سے ابل کے رخساروں پر بہتے رہتے۔ وہ عمر میں مجھ سے 2-3 سال ہی چھوٹا ہوگا، مگر میری طرح اس کی صحت بھی اچھی تھی اور وہ صورت سے فاقہ زدہ بیمار اور قابل رحم بھی نہیں لگتا تھا۔ میں نے اسے کہا، دیکھو بیٹا، آخر تم کب تک روتے رہو گے؟ یہاں تو ہم سب کی ایک ہی سٹوری ہے۔ ہم سب کے ماں باپ بھائی بہن ہوتے تو ہم یہاں کیوں ہوتے؟ ہم سب کے نانا نانی، دادا دادی، چاچے مامے سب مر گئے ہیں۔ اگر کسی کے زندہ ہیں تو انہیں بھی مرا ہوا سمجھو۔ ہم سب کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں ہم رہ سکتے، روکھی سوکھی کھا لیتے اور کسی کونے میں سر چھپا کے سو جاتے، مگر یہ بات جگہ کی نہیں، جگہ تو دل میں ہوتی ہے۔ وہ پھر بھی روتا رہا اور بت بنا دیوار کو دیکھتا رہا۔ میں نے کہا، تم کچھ کھاؤ گے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا، چائے پیو گے؟ بوتل؟ ویسے تو کسی کو اجازت نہیں، مگر آج تم خود کو میرا مہمان سمجھو، میرے پاس کچھ پیسے ہیں۔ اس نے پھر انکار میں سر ہلا دیا۔ مجھے سخت غصہ آیا، میرا جی چاہا کہ ایک جامپٹ رسید کر کے اس کا دماغ درست کر دوں، مگر میں نے ضبط سے کام لیا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، تمہارا گھر کہاں تھا؟ اس نے کہا، اسی شہر میں۔ وہاں تم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے؟ بہن بھائی؟ اس نے کہا، کوئی نہیں، میں اکیلا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ تمہارے ماں باپ مر گئی؟ مالکان نے تم سے گھر خالی کرا لیا؟ نہیں، میرے باپ کا اپنا گھر تھا، وہ سوزوکی چلاتا تھا، 3 کمروں کا گھر تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ کہاں گیا وہ گھر؟ اس نے کہا، میرے باپ نے قتل کر دیا تھا۔ کس کو؟ مجھے نہیں معلوم، کوئی عورت تھی، اس کے شوہر کو قتل کیا اور پھر اس سے شادی کر لی۔ وہ پکڑا گیا، پھانسی ہو گئی اسے؟ ہاں، اس نے مرنے سے پہلے مجھے اور میری ماں کو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ میرا چچا تھا۔ چچا بہت خراب آدمی تھا، بہت ظالم تھا۔ اس کی وجہ سے ایک دن میری ماں چلی گئی۔ کہاں چلی گئی؟ پتہ نہیں، چچا کہتا تھا وہ اب واپس نہیں آئے گی۔ وہ اس کو بہت گندی گالیاں دیتا تھا۔ وہ تمہیں بتائے بغیر کہیں چلی گئی؟ میں نے یوں کہا جیسے میری اپنی ماں مجھے بتائے بغیر گھر چھوڑ گئی ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ڈر کے بولا، چچا نے کہا تھا۔ میں نے خفگی سے کہا، بے وقوف، اسے تمہارے چچا نے نکالنا تو مشکل ہے، اس نے تمہاری ماں کو مار دیا ہوگا۔ کیا مار دیا ہوگا؟ وہ بولا، اوئے پاگل، جان سے مار دیا ہوگا، قتل کر دیا ہوگا، قتل کر کے کہیں گاڑ دیا ہوگا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ کانپنے لگا۔ نہیں، ایسا مت کہو، میرا چچا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ کس سے؟ پتہ نہیں، وہ کہتی تھی میں مر جاؤں گی یا تم کو مار ڈالوں گی، مگر یہ کام نہیں کروں گی، میں عزت نہیں بیچوں گی۔ میں اچھل پڑا۔ عزت بیچنے کی بات کی تھی اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ یہ عزت کیسے بیچتے ہیں؟ اس کی صورت دیکھ کے مجھے ترس آیا۔ وہ کچھ نہیں جانتا تھا، کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا۔ اتنی کم عمری میں یہ باتیں اس کے سمجھنے کی نہیں تھیں۔ میں نے کچھ دیر بعد کہا، تمہیں یہاں کون چھوڑ کے گیا تھا؟ میرا چچا، اس کی بیوی۔ میری چچی بولتی تھی کہ اس سمپولیو کو یہاں سے نکالو ورنہ یہ مجھے بھی ڈس لے گا۔ اگر تم نے اسے نہ نکالا تو میں اس کو زہر دے دوں گی۔ مجھے سخت غصہ آیا، اور تمہارا بے غیرت چچا وہ تمہیں یہاں چھوڑ گیا؟ ہاں، اس نے کہا کہ یہاں تم آرام سے رہو گے اور محفوظ بھی، یہاں تمہاری چچی بھی تم کو نہیں مار سکتی۔ اور میں نے کہا، بولو، رک کیوں گئے؟ وہ کہتا تھا میری ماں بھی یہاں مجھ سے ملنے آئے گی، اس لیے یہاں سے کہیں مت جانا ورنہ وہ تمہیں کہاں تلاش کرے گی۔ اس نے کہا کہ مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ مجھ سے ملنے آئے گا، میرے لیے چیزیں لائے گا، وہ مجھے خرچ کے لیے
500 روپے بھی دے گیا تھا۔ 500 روپے؟ کہاں ہیں وہ روپے؟ میں نے کہا وہ چچا نے اس کو دیے تھے جو مجھے لایا تھا تمہارے پاس۔ چچا نے کہا تھا کہ جب ضرورت ہو ماما جی سے لے لینا۔ اوئے ماما کی اولاد، بے وقوف کے بچے، میں نے برہمی سے کہا۔ وہ کدھر سے تمہارا ماما ہو گیا؟ 1 پیسہ نہیں دے گا وہ تمہیں، اور تمہارا چچا تمہیں یتیم خانے میں چھوڑ گیا ہے جہاں سے تم کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم گدھے کے برابر ہو گئے، تمہاری عقل کہاں چلی گئی آخر؟ وہ میرے غصے سے ڈر گیا۔ میں کیا کروں ناصر بھائی؟ میں نے کچھ دیر بعد کہا تم اپنے گھر جاؤ، تمہیں وہ گھر چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ تمہارے باپ کا گھر ہے تو تمہارا گھر ہے، کیا پتہ کسی دن ماں واقعی لوٹ آئے، میرا خیال غلط ہو۔ وہ گھر اب چچا کا ہے، میرا نہیں۔ کیوں، کیا اس نے گھر بھی اپنے نام کرا لیا ہے؟ ہاں یہی کہتی تھی چچی، وہ کہتی تھی میرے باپ کے مقدمے میں سوزوکی بک گئی۔ جو باپ نے قرض لیا تھا اپیل کرنے کے لیے، وکیل کی بہت فیس تھی، اس نے بھائی سے پیسہ لیا اور مکان اس کو بیچ دیا، سارے کاغذات میرے چچا کو دے دیے۔ میں نے مایوسی سے کہا پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ سب باتیں تمہاری ماں کو معلوم تھیں؟ میری ماں کہتی تھی کہ چچا جھوٹ بولتا ہے، سوزوکی ضرور بک گئی تھی مگر میرے باپ نے اپیل نہیں کی تھی، مکان بیچنے کا کیا سوال۔ ہاں کاغذات ضرور اس نے چچا کے حوالے کر دیے تھے۔ چچا نے دھوکے سے مکان اپنے نام کرا لیا ہے۔ میرا چچا اس کو مارتا تھا کہ اچھا جاؤ عدالت میں کیس کر دو مجھ پر، پتہ چل جائے گا کہ مکان کس کا ہے۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ ان حالات میں تمہاری ماں کیسے تم کو چھوڑ کے جا سکتی تھی؟ وہ جاتی تو تم کو اپنے ساتھ لے جاتی، وہ تمہارے بڑے ہونے کا انتظار کرتی، محنت مزدوری کر کے تم کو پالتی، اور جب تم بڑے ہو جاتے تو چچا سے اپنا حق حاصل کر سکتے تھے۔ وہ تم کو ایسے ظالم چچا کے سپرد کر کے چلی گئی۔ نہیں، میرا دل نہیں مانتا، ضرور تمہارے چچا نے اس کو قتل کر دیا ہوگا، میں شرط لگا سکتا ہوں۔ وہ پھر رونے لگا۔ میں نے اسے تسلی دی، خاموش ہو جا بیٹا، رونے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ مجھے یہ بتا تیرے چچا کا نام کیا ہے، وہ کہاں رہتا ہے، تم کیا کرو گے؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں میں کیا کر سکتا ہوں؟ خیر تو فکر مت کر، کچھ کریں گے بعد میں، ابھی کچھ دن یہاں آرام سے رہ۔ میں تیرے چچا کا پتہ اور بات کرتا ہوں کسی سے، کسی اور کو کچھ مت بتانا، رونا بھی نہیں۔ اچھا آپ کہتے ہو تو۔ میں نے کہا صوفی سے پیسے بھی مت مانگنا ورنہ وہ بہت مارے گا۔ کیوں، وہ میرے پیسے ہیں، صوفی کی جیب میں چلے گئے تو اس کے ہو گئے، تیرے چچا نے رشوت دی ہے اسے۔ رشوت وہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، کچھ نہیں۔ یہ بتا عمر کتنی ہے تیری؟ 9 سال 2 مہینے پہلے میری سالگرہ تھی۔ کون سی کلاس میں پڑھتے تھے؟ اس نے کہا دوسری میں۔ اتنے بڑے ہو گئے دوسری میں؟ جب میں دوسری جماعت میں تھا تو ابا نے قتل کیا تھا، ماں نے مجھے اسکول سے اٹھا لیا، بچے مجھے تنگ کرتے تھے۔ میں نے کہا نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے کہا میرا نام بھی ناصر ہے۔ ناصر کے آگے پیچھے کیا ہے؟ جیسے میں ناصر عظیم ہوں، میں بھی ناصر عظیم ہوں۔ وہ مسکرانے لگا۔ میں نے اس کے ایک جھانپڑ مارا، مذاق کرتا ہے میرے ساتھ۔ وہ رونے لگا۔ قسم خدا کی ناصر بھائی میرا یہی نام ہے۔ مجھے سخت خجالت ہوئی، مجھے یک چشم صوفی کی بات یاد آئی۔ لے بھائی ناصر، تیرے جیسا ہی دوسرا ماڈل آ گیا۔ اچھا رو مت، چل چپ کر جا ورنہ صوفی آ گیا تو بہت مارے گا تجھے۔ یہاں کسی کو بلا وجہ رونے کی اجازت نہیں، بلکہ وجہ ہو پھر بھی رونا جرم ہے۔ یہ بڑی خراب جگہ ہے، مگر تو فکر نہ کر، آج سے تو میرا چھوٹا بھائی ہے، میں تیرا خیال رکھوں گا، تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ لیکن دیکھ جو میں کہوں وہی کرنا ورنہ مارا جائے گا بیٹے۔ اس نے سر ہلایا۔ اچھا ناصر بھائی۔ رات وہ میرے پاس ہی سویا، مگر میں نے دیکھا کہ سونے سے پہلے وہ بہت دیر تک روتا رہا اور اسی چھت کی تاریکی کو گھورتا رہا جس میں لکڑی کے جالوں اور ایک دوسرے کے پیچھے لپکتی چھپکلیوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ کسی درخشاں مستقبل کو اس کی نظر دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنے ماضی کی دل آزار پرچھائیوں میں گم
تھا۔ شاید اس وقت کو یاد کر رہا تھا جب اس کا گھر اس کے باپ کا گھر تھا، جہاں اس کی ماں خود کو کسی مہارانی سے کم نہیں سمجھتی ہوگی، یا شاید اس وقت کو جب ایک قاتل کو پھانسی گھاٹ سے اس کے اپنے گھر میں لایا گیا ہوگا اور اس نے حیرانی سے دیکھا ہوگا کہ اس کے باپ کی گردن کتنی لمبی ہو گئی ہے۔ اس نے بیان کرتی ماں کو دیکھا ہوگا اور پھر وہ سب جو اس کی سمجھ سے بالا تر تھا، لیکن اس کی سزا وہ بھگت رہا تھا۔ صبح میری سفارش پر یک چشم صوفی نے ناصر کو میرے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ عام طور پر نوبارد کو 1-2 دن یتیم خانے کے معمولات کو سمجھانے میں لگ جاتے تھے، پھر اسے سمجھا دیا جاتا تھا کہ اب وہ خود بھی انہی معمولات کا پابند ہونے پر مجبور ہے، اور جو بات اس کی سمجھ میں نہ آئے اس کے بارے میں سوال کرنا جرم کا درجہ رکھتا ہے، چنانچہ وہ خود ہی سمجھ لے تو بہتر ہے، ورنہ خاموش رہے۔ اس دن کا آغاز بھی منہ اندھیرے جاگ کر نماز اور پھر درس قرآن سے ہوا تھا۔ چھوٹے بڑے سب لڑکے بآواز بلند خوب ہل ہل کے تلاوت کر رہے تھے۔ وہ بچے تھے، انہیں کوئی بتانے یا سمجھانے والا نہیں تھا، انہیں معلوم نہیں تھا کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ اس میں ثواب ہے اور ثواب کمانے والے کو جنت ملتی ہے، گناہ کرنے والا دوزخ میں جاتا ہے۔ گناہ و ثواب کا فلسفہ ان کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ تلاوت کرتے وقت ادھر ادھر دیکھتے تھے، شرارت سے ہنستے تھے، ایک دوسرے کو کوہنیاں مارتے تھے اور یک چشم صوفی سے ایک دوسرے کی جھوٹی شکایت کر کے پٹواتے تھے۔ صوفی صاحب اس نے ایک صفحہ پڑھے بغیر پلٹ دیا۔ اونگنے والا صوفی ایک دم بیدار ہو جاتا تھا۔ اچھا، ایک صفحہ پڑھا ہی نہیں؟ کیوں بے حرام کے جنے، ادھر آ، کیا جلدی تھی تجھے؟ تیری ماں کا نکاح تھا کیا؟ تجھے چھوارے کھانے جانا تھا؟ بول۔ ساتھ ہی پہلی بیعت شائیں کر کے ملزم کی کھال پر چپک جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی صوفی کے لبوں سے گالیوں کا لاوا ابلنے لگتا تھا۔ جہنم کے سمپولیے نطفہ ابلیس، بول۔ صفحہ پلٹا تھا؟ جھوٹ، ہم سے جھوٹ، تیری تو میں نے خود دیکھ لیا تھا۔ بیعت مسلسل اس کی کمر، سینے، پیٹ، ٹانگوں اور بازوؤں پر پڑتی رہتی تھی۔ تکلیف کی شدت سے بلبلاتے ملزم کی ایسی آوازیں ہر روز ہر طرف سے سنائی دیتی تھیں۔ شکایت کرنے والا مسکراتا رہتا تھا۔ اس نے بھی مجھے پٹوایا تھا، جھوٹ بول کے میں نے بدلہ لے لیا۔ باقی بچے دہشت زدہ یہ سب دیکھتے رہتے تھے اور نظر سپارے پر جمائے زیادہ اونچی آواز میں پڑھنے لگتے تھے۔ صوفی جب پہلی بار کسی ملزم کو سزا دیتا تھا تو اسے مولا بخش سے متعارف کراتا تھا۔ مولا بخش کو جانتا ہے تو؟ وہ جو موٹا کالا سا ڈنڈا دوسرے استادوں کے پاس ہے، اسے کہتے ہیں مولا بخش۔ اور یہ ہے مولا بخش کی گھر والی۔ وہ اپنی پتلی لمبی چمکدار بیعت لہرا کے اچانک وار کرتا تھا۔ ظالم تو مولا بخش بھی ہے، مگر اس کی گھر والی بڑی ہی نامراد شے ہے بھائی۔ سورج نکلنے کے 1 گھنٹے بعد ناشتہ ملتا تھا، 2 پائے اور چائے کا 1 کپ۔ اس وقت تک بچے بھوک سے نیم جاں ہوتے تھے۔ بعض اوقات کسی گھر سے نیاز کی دیگ آ جاتی تھی تو جیسے عید آ جاتی تھی۔ کبھی بچے کسی گھر میں ختم قرآن کے لیے بلائے جاتے تھے تو 15 بچے ایک بیرک کے اور 15 دوسری بیرک سے منتخب کیے جاتے تھے۔ دوسری بیرک کا اتالیق ایک بنگالی تھا، سوکھا سڑا، سیاہ رو اور چگی داڑھی والا۔ وہ مولا بخش ہاتھ میں رکھتا تھا، مگر اس کا استعمال بہت کم کرتا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ رحم دل تھا۔ وہ ایک نفسیاتی مریض تھا اور بچوں کو اذیت دینے کے ایسے طریقے جانتا تھا کہ مولا بخش کی گھر والی کا تشدد عین رحم دلی محسوس ہوتا تھا۔ بنگالی بیرک میں تبادلہ ایسا ہی ہوتا جیسے قیدی کو عام وارڈ سے بند وارڈ میں منتقل کر دیا جائے یا پولیس سے CIA کی تحویل میں دے دیا جائے۔ بنگالی چیختا چلاتا کم تھا۔ وہ اپنی لنگی سمیٹ کر پاؤں کرسی پر رکھے عقابی نظروں سے سب کی صورت کا جائزہ لیتا رہتا تھا اور اچانک انگلی سے اشارہ کرتا تھا۔ 2 تنومند لڑکے ملزم کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے یا اس کے ہاتھ پیچھے کر کے کھڑکی کی سلاخوں سے باندھ دیتے تھے اور اس کی آنکھوں میں 2 چٹکی سرما یعنی باریک پسی ہوئی
हुई सुर्ख मिर्च डाल दी जाती थी। मुल्ज़म तड़पता था और उछलता था, सर इधर उधर पटकता था और टांगें चलाता था, मगर इसके हलक से गुटी गुटी आवाज़ों के सिवा कुछ बरामद नहीं होता था। इसके मुंह में कपड़ा ठोंस के चीखों को दबा दिया जाता था। शाला डांच कोरता है। बंगाली मुस्कुराता था। सुरमा नाक में भी डाला जाता था और जुर्म इंतहाई संगीन हो तो वो कहता था, ये शाला बहुत होरामी है, एकदम खास इंजेक्शन देने को मांगता। मुजरम को एक स्टोर में ले जाके इसके साथ जो इंसानियत सोच सलूक किया जाता था, इसका जिक्र भी लड़के सरगोशी में करते थे तो इन पर कपकपी सी तारी हो जाती थी। खुसूसी मुराद याफ्ता और पसंदीदा लड़के ही बाहर कुरान ख्वानी के लिए भेजे जाते थे। सिर्फ एक सिपारा पढ़ने के बाद इन्हें इज्जत से बिठा के अच्छा खाने को दिया जाता था। इनकी सैर हो जाती थी और वो एक दिन के लिए यतीम खाने से बाहर की खूबसूरत दुनिया के किसी खूबसूरत घर की खूबसूरत जिंदगी का नज़ारा कर आते थे। पहले दिन नासिर ने सिपारा देर से ख़त्म किया तो मैंने इसे वार्निंग दी, इतना आहिस्ता पढ़ोगे तो पिटोगे बेटा। मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, तेज़ पढ़ूंगा तो गलत पढ़ जाऊंगा। मैंने कहा आधे घंटे में 3 सिपारे सब पढ़ते हैं, देखो। इसने इधर उधर देखा, पता नहीं ये क्या पढ़ रहे हैं और कैसे। मैंने कहा बेवकूफ़, मेरी तरफ देख के बात मत करो, नज़र सिपारे पर रखो वरना सूफी पकड़ लेगा। सूफी ने इसे कुछ देर बाद पकड़ लिया। क्यों बे केचवे की औलाद, हरामखोरी करता है, आधे घंटे में एक पारा। इसने कहा मौलवी साहब मैं इससे तेज नहीं पढ़ सकता। सूफी की एक आंख फड़कने लगी। क्या कहा, नहीं पढ़ सकता? और ये सब जो तेरे बाप पढ़ रहे हैं ये गलत पढ़ रहे हैं, मैंने खुद सुना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये गुनाह है मौलवी साहब, ये सब गलत हैं और तू ठीक है। सूफी ने मौला बख्श की घरवाली को लहरा के कहा, तू बताएगा मुझे कि गुनाह क्या होता है? इस दूसरे नासिर अजीम का भी मौला बख्श की घरवाली से इसी तरह तारुफ हुआ जैसे पहले नासिर अजीम का हुआ था। नाश्ते के दौरान मैंने इसे रोते हुए इस जुल्म के खिलाफ फरियाद की तो मैंने इसे समझाया कि वो सुधर जाए, अल्लाह मुझे माफ़ करे। मैंने इससे कहा कि बेटा 10 मिनट में सिपारा ख़त्म न किया तो मौला बख्श की घरवाली तेरी चमड़ी उधेड़ देगी। पूरा पढ़ या आधा सतर छोड़ या सफ़ा, लेकिन 10 मिनट बाद तेरे हाथ में दूसरा सिपारा होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये सख्त गुनाह है। मैंने कहा गुनाह की औलाद, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही करता जा, वरना सूफी तुझे भेज देगा बंगाली वार्ड में। बंगाली वार्ड? मुझे तो बंगाली नहीं आती। मैंने कहा वहाँ 2 दिन रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। बंगाली वार्ड का हाल सुन के वो खाना भूल गया, इसका रंग पीला पड़ गया था। नासिर भाई मैं भाग जाऊंगा। अभी से भागने की बात मत कर, ये इतना आसान नहीं है। भाग के जाएगा तो बाहर इससे भी बुरा होगा। तुझे पुलिस पकड़ेगी और फिर इसी चचा के पास पहुंचा देगी, वो तुझे दोबारा यहाँ ले आएगा। ये भी हो सकता है कि वो तुझे मार डाले जैसे तेरी माँ को मारा था और इस पर कोई इल्ज़ाम भी ना आए। वो ये कह सकता है कि मैंने तो इसे यतीम खाने में दाखिल करा दिया था। यतीम खाने से भाग के कहाँ गया मुझे क्या मालूम। मैंने इसे अगवा करके खरकारों के हाथ बेचने वालों के बारे में बताया। ये बताया कि खरकार कौन होते हैं और क्या करते हैं। इसे बच्चे बाहर स्मगल करने वालों के बारे में बताया। बहुत सी बातें यतीम खाने वालों ने बच्चों को दहशतज़दा करने के लिए मशहूर कर दी थी। कुछ लोग बच्चों को निचोड़ के इनका सारा खून निकाल लेते हैं, बाकी फोक जैसे जिस्म को चारे के साथ मिला के खाद बनाते हैं, पका के डिब्बों में बंद कर देते हैं और डिब्बे अफ्रीका भेजते हैं, जहां आदमखोर लोग इंसानी गोश्त का कीमा और कोरमा बड़े शौक से खाते हैं। बच्चों को देवी देवताओं की खुशनुदी के लिए कुर्बान करने वालों के हाथ फरोख्त कर दिया जाता है। ऐसे लोग हैं जो सफली अमल के लिए बच्चों के कलेजे खरीदते हैं, आंखें निकालते हैं। इसमें कुछ सच था तो कुछ झूठ, मगर मेरे मुंह से ये बातें सुन के नासिर के दिमाग से फरार का ख्याल हमेशा के लिए निकल गया। इसने यही बेहतर जाना कि मेरी पनाह में रहे और मेरा कहा मानता रहे। देख नासिर, ना जाने क्यों मुझे तुझसे हमदर्दी हो गई है। यहाँ तो सब ही मुसीबत ज़दा हैं, लेकिन तेरा और मेरा नाम एक है। मैं तेरी मदद करूँगा। मैं चाहता हूँ तू अपने जालिम चचा से बदला ले, अपनी माँ का पता चलाए, अपना मकान वापस हासिल करे। अभी तो छोटा है, जब तू जवान हो जाएगा
تو تیرا چچا بوڑھا ہوگا، پھر تو اس کو مت چھوڑنا، اسے خوب مارنا، اس کے خلاف پولیس میں رپورٹ لکھوا دینا، اسے پھانسی ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک بچے کی خام خیالی تھی۔ میں اسے یتیم خانے کے اندر کسی حد تک تحفظ فراہم کر سکتا تھا، مگر باہر کی دنیا کیا ہے، ایک 13 سال کے بچے کو اس کا اندازہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ابھی ناشتہ ختم ہی ہوا تھا کہ صوفی نے اعلان کیا، چلو بھائی گاڑی آ گئی، جلدی کرو۔ ناصر نے پوچھا، کہاں جانے کے لیے گاڑی آئی ہے؟ میں نے کہا، تو چپکا بیٹھا رہے، گاڑی ہمارے لیے نہیں آئی ہے۔ 20-22 کم عمر بچے ایک قطار میں کھڑے ہو گئے۔ صوفی نے باری باری سب کی تلاشی لینی شروع کی۔ وہ عادت کے مطابق سب کو گالیوں سے نوازتا جا رہا تھا۔ سیدھا کھڑا ہو، ہاتھ اوپر اٹھا، یہ کیا ہے؟ تیری بہن کے یار کی چٹھی نیفے میں کیوں اڑس رکھا تھا؟ اسے بول، کیا ہے یہ؟ 7 سال کے بچے نے کانپتے ہوئے کہا، کچھ نہیں جی، یہ کچھ نہیں، ایک بید شائیں۔ مولوی صاحب، یہ کاغذ نیچے پڑا تھا، حدیث شریف ہے اس میں، ایک اور بید دوزخی، اسے نیفے میں اڑس لیا، کل کو نوٹ ہوگا تو میں چھوڑ دوں گا کہ حدیث شریف ہوگی۔ حرام کے پلے، بیوقوف سمجھتا ہے مجھے، الو بناتا ہے۔ شائیں شائیں شائیں، اگلا شکار۔ کیوں بے، کتنے پیسے مارے تھے کل؟ چور کے بچے، بول شائیں۔ جھوٹ، پھر جھوٹ، تو نے پکوڑے کھائے تھے، مجھے معلوم ہو گیا۔ یوں پیسے کہاں سے آئے تھے؟ میری CID کی رپورٹ غلط نہیں ہو سکتی۔ ناصر خوف سے کانپتے ہوئے یہ سب دیکھتا رہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ کون ہیں یہ لڑکے؟